السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن نعمان۔ پیش خدمت ہے ناول میرے خیال کا پیکر کی 8ویں قسط۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل حرمت لفظ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ اگلی آنے والی ایک ساتھ اور دیگر نئی کہانیاں اور افسانے آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رات میں ایمل نے خوب دل سے بریانی بنائی جو میجر صاحب اور سفینہ بیگم کو بھی بہت پسند آئی۔ ہلکی پھلکی باتوں میں کھانا کھایا گیا، پھر ایمل قہوہ بنانے کچن کی طرف آ گئی۔ شہرین سفینہ بیگم کو اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ سے متعارف کروانے لگی اور میجر جہاں زیب ایمل کی کتابوں کی طرف آ گئے۔ ایمل ان کا کب لے کر آئی تو وہ کہنے لگے، تمہارا ادبی ذوق تو بہت اچھا ہے پر آپ کا تو کمال کا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیے۔ میری عمر تک پہنچ کر تم بھی کمال کو پہنچ جاؤ گی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ شور۔ اپنی وائف کی ڈیتھ کے بعد آپ نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی؟ اس کی بات سن کر کچھ دیر وہ قہوے پر نظریں جمائے کھڑے رہے، پھر ماں اور شہرین کو دیکھ کر بولے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ مجھ سے تو میرے بارے میں سب کچھ جان لیا اور اپنا آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ ایمل کے اس بات پر انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ان کے فون کی بیل بج اٹھی۔ باتوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ اسے پی سی میں ہونے والی آرٹ ایگزیبیشن کا پاس دے گئے تھے۔ ایگزیبیشن بہت زبردست تھی، اس میں بہت سے مصوروں کے فن پارے رکھے گئے تھے۔ ایمل میجر صاحب کے ہمراہ تصاویر دیکھ رہی تھی اور ان پر اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ میجر صاحب بھی کبھی کبھی کچھ کہہ دیتے، ویسے وہ آج کچھ چپ چپ ہی تھے۔ اس رات تم کچھ پوچھ رہی تھی۔ ایمل کو یقین نہیں تھا کہ وہ خود سے بات شروع کریں گے۔ جی پوچھو جو پوچھنا ہے، میں اپنا آپ بالکل بھی نہیں چھپاؤں گا تم سے۔ ایمل ان کے دیکھنے پر کچھ جھیپ سی گئی۔ نہیں ایسا کچھ خاص تو نہیں، بس یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی۔ دوبارہ شادی نہ کرنے کی 3 وجوہات تھیں۔ انہوں نے ایک تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے بتانا شروع کیا۔ ایک تو یہ کہ کاشان بہت چھوٹا تھا، اسے سوتیلی ماں کے حوالے کرنے کو میرا دل نہیں مانتا تھا۔ دوسرے، ماں معذور ہو گئی تھیں اور میری نظر میں کسی بھی لڑکی یا عورت پر شادی ہوتے ہی چھوٹے بچے اور اپاہج ساس کی ذمہ داری ڈال دینا بہت بڑی زیادتی کی بات تھی۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ میرا دل تھا جو کسی اور عورت کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایمل کو اپنے دل میں درد سا اٹھتا محسوس ہوا۔ کیونکہ محبت ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں، اور میرے حصے کی محبت تہمینہ کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ اب صرف اس کی یادیں زندہ ہیں، اور اگر کسی اور کو آپ سے محبت ہو جائے تو؟ انجانے خدشوں میں گھر کر اس نے پوچھ ہی لیا۔ میجر صاحب نے اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ محبت اپنا آپ منوا لیتی ہے، اگر کسی کی محبت اتنی پاورفل ہوئی تو ضرور اپنا آپ منوا لے گی۔ ایمل کے دل کو یک گونا قرار سا ملا۔ آج رات ایمل نے اپنی محبت آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنا آپ آئینے میں دیکھ کر چند لمحے وہ خود بھی دنگ رہ گئی تھی۔ کائی گرین جو سفید ریشم اور شیشوں کے کام سے مزین تھی، ایمل پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہم رنگ نازک سی جیولری نے اس کے حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ آنکھوں میں کاجل اور لائٹ پنک لپسٹک لگا کر اس نے اپنی تیاری کو آخری ٹچ دیا۔ آج وہ سفینہ بیگم کی دعوت پر ان کی طرف ڈنر کے لیے جا رہی تھی۔ پرفیوم لگا کر اس نے اپنا پرس اور پھول اٹھائے اور اپارٹمنٹ سے باہر آ گئی۔ پھولوں کا گلدستہ اس نے آفس سے آتے ہوئے سفینہ بیگم کے لیے خرید لیا تھا اور گلاب کی ایک کلی خاص میجر جہاں زیب کے لیے۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کی شدید خواہش تھی کہ دروازہ میجر صاحب کھولیں۔ اس کا یہ روح سب سے پہلے ان کی نظروں میں آئے۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر ایک بہت دل فریب مسکراہٹ آ گئی اور نظریں جھک گئیں۔ اوہ مائی گاڈ، واٹ اے بیوٹی! اجنبی آواز پر ایمل نے حیرت سے سر اٹھایا تو 22-23 سال کے ایک جوان لڑکے کو بلیک جینز اور شوخ رنگوں کی شرٹ میں چیونگم چباتے ہوئے خود کو گہری نظروں سے تکتے ہوئے پایا۔ سفینہ آنٹی ہیں؟ ایمل نے قدرے بیزاری سے پوچھا۔ آہا، تمہاری تو آواز بھی تمہاری طرح پیاری ہے، لڑکے نے لہک کر کہا تو ایمل سخت بدمزہ ہو گئی۔ کون ہے دروازے پر؟ کاشان؟ سفینہ بیگم کے پیچھے سے آواز آئی تو ایمل چند لمحوں میں سمجھ گئی کہ یہ میجر صاحب کا بیٹا ہے۔ ہیئر از اے فیری گرینڈ مام۔ ارے بھائی، تو فیری کو اندر بھی بلاؤ گے یا نہیں؟ لڑکے کے پیچھے سفینہ بیگم اپنی ویل چیئر پر نمودار ہوئیں۔ اوہ آئی ایم سوری، پلیز ویلکم۔ کاشان نے دروازے سے ہٹ کر ایمل کو اندر آنے کی جگہ دی۔ ایمل نے آگے بڑھ کر سکینہ بیگم کو سلام کیا اور پھول دیے۔ انہوں نے پھول لیتے ہوئے پیار سے
اس کے ہاتھ چوم لیے۔ اور یہ کلی تو آپ یقیناً میرے لیے لائی ہوں گی، کیونکہ اس کا حقدار یہاں صرف اور صرف میں ہی ہو سکتا ہوں۔ کاشان نے کلی اس کے ہاتھ سے اچک لی۔ سفینہ بیگم پوتے کی شرارت پر ہنس پڑی، جبکہ ایمل کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ جو سوچ کر آئی تھی وہ سب کچھ الٹ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ فوراً واپس چلی جائے۔ اتنے میں اسے ایک کمرے سے میجر صاحب باہر آتے دکھائی دیے۔ ان کے کمرے سے باہر آتے ہی ان کے پرفیوم کی خوشبو سے ساری فضا مہک اٹھی۔ وہ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس تھے۔ ان کی تیاری سے لگ رہا تھا وہ کہیں جا رہے ہیں۔ ان کی نظر اس پر پڑی تو دھیمے سے مسکرا دیا اور قریب آ کر بولے، لکنگ گارجس۔ تھینکس۔ ایمل نے کچھ شرماتے ہوئے نگاہیں جھکا لیں۔ کاشان تم ایمل سے ملے؟ یہ وہی فیری ہے جس کے بارے میں تمہیں نیٹ پر بتاتا رہا ہوں۔ بابا میں نے پہلی نظر میں ہی جان لیا تھا۔ ویسے آنے سے پہلے مجھے اپنے جیت جانے کا یقین تھا، پر اب لگتا ہے میں چیلنج ہار جاؤں گا۔ اس بات پر دونوں باپ بیٹا کہا لگا کر ہنس دیے۔ بھائی یہ کون سے چیلنج کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی مجھے بھی کچھ بتائے گا یا نہیں؟ سفینہ بیگم اپنے بیٹے اور پوتے کو مبہم باتوں پر ہنستا دیکھ کر بول اٹھیں۔ اٹس اے سیکرٹ بٹوین اس گرینڈ مام۔ کاشان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ایمل نے میجر صاحب سے پوچھا۔ ہاں، میں آج اپنے ایک دوست کی طرف انوائٹڈ ہوں۔ ان کا جواب سن کر ایمل کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنا تیار ہو کر آج وہ اپنے جذبے آزمانے آئی تھی، پر پہلے ہی قدم پر اسے ناقدری کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ جہاں زیب، بیٹا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ آج کاشان 2 سال بعد پاکستان آیا ہے۔ میں نے ایمل کو بھی بلایا تھا کہ سب مل کر کھانا کھائیں گے، اور تم جا رہے ہو۔ سفینہ بیگم نے بیٹے سے شکوہ کیا۔ کم آن ماں، شان اب یہیں ہے، اس نے کہاں جانا ہے؟ اور ایمل کو آپ دونوں مجھ سے زیادہ اچھی کمپنی دو گے، آئی ایم شیور۔ انہوں نے گھڑی دیکھتے ہوئے جلدی جلدی کہا اور پھر سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے چلے گئے۔ ایمل کو سب کے بیچ ہوتے ہوئے بھی اپنا آپ بالکل تنہا لگا۔ وہ مسکرا کر کاشان اور سفینہ بیگم سے باتیں کرتی رہی، پر گہری اداسی اس کے اندر اتر چکی تھی۔ کھانا بھی اس نے بددلی سے کھایا۔ اس کے بعد وہ جلد ہی وہاں سے واپس آ گئی۔ اگلی صبح وہ آفس جانے کے لیے اپارٹمنٹ سے باہر آئی تو کاشان اپنے اپارٹمنٹ کے آگے ہی کھڑا تھا۔ گرین ٹریک سوٹ میں کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ ہائے! ایمل پر نظر پڑتے ہی وہ قریب چلا آیا۔ السلام علیکم۔ اس کے ہائے کہنے پر ایمل نے اسے سلام کیا اور لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ سوری، وعلیکم السلام۔ کاشان نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور اس کے پیچھے پیچھے لفٹ کی طرف چلا آیا۔ یار تم تو بہت فاسٹ موو ہو، میں تو تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ لفٹ کال کرتی ایمل نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ کیوں، کوئی خاص بات تھی؟ ابھی رات کو تو اتنی باتیں کی ہیں۔ ہاں نا، پر ایسا لگ رہا ہے کوئی بات ہی نہیں کی، اس لیے اور باتیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ کاشان نے ایمل کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سوری، ابھی تو میں آفس جا رہی ہوں، پھر کبھی کریں گے، اور ویسے بھی میں اتنی اچھی باتیں نہیں کرتی۔ بہتر ہے تم اپنا دل بہلانے کے لیے کسی اور سے دوستی کر لو۔ ایمل کو اس کی بے تکلفی بری طرح کھل رہی تھی۔ واہ بھائی، تمہاری تعریف سن سن کر میرے کان پک گئے، اور تم کہتی ہو کسی اور سے دوستی کر لوں؟ یہ تو اب نہیں ہو سکتا۔ دوستی میں ان سے کرتا ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں، اور تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، اس لیے دوستی تو تمہیں ہی مجھ سے کرنی ہوگی۔ کاشان کے بے ساختہ انداز پر ایمل کو ہنسی آ گئی۔ لفٹ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ واہ، اچھی زبردستی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اتنی تعریفیں کس نے کر ڈالی تم سے میری؟ اس نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ دادی نے، اور سب سے زیادہ بابا نے، کاشان نے لہجے کر جواب دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے اس کے ہاتھ چند لمحوں کو رک گئے تھے۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ مجھ سے تو کبھی کچھ نہیں کہا، اور بیٹے سے اتنی تعریفیں کر ڈالی۔ یہ سوچتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اچھا بتاؤ نا، پھر کب ملو گے؟ کاشان نے کھڑکی میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آفس سے آنے کے بعد، ایمل نے عجلت میں جان چھڑانے کے لیے کہا اور گاڑی نکال کر لے گئی۔ پیچھے کاشان مسکراتی نظروں سے گاڑی جاتے دیکھتا رہا۔ آفس میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے واپسی میں ایمل کافی تھک گئی تھی، اس لیے آتے ہی عصر کی نماز پڑھی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے لیٹے ہوئے بھی وہ مشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ گھنٹی کی آواز پر اسے انتہائی خوف کے عالم میں اٹھنا پڑا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے بندے کو دیکھ کر اس کی خوف میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ کاشان سرخ گلابوں کا خوبصورت بوکے ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ ایمل سوچ میں پڑ گئی کہ اسے اندر بلایا یا نہیں۔ آپ کے ہاں مہمانوں کو ویلکم کرنے کا کوئی رواج نہیں؟ ایمل نے دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اندر آتے ہی کاشان نے جھک کر اس کو بوکے پیش کیا، جو اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کرتے ہوئے لے لیا۔ تو یہ ہے جناب کا اپارٹمنٹ، نائس، اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے۔ واو، اتنی ساری بکس، لگتا ہے تمہارے اندر بھی بابا والی روح سمائی ہے۔ میجر صاحب کے ذکر پر ایمل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ کاشان کی اپنے اپارٹمنٹ میں موجودگی بھی
اس نے میجر صاحب سے اس کی نسبت کی وجہ سے ہی برداشت کی تھی۔ چائے پیو گے یا کافی؟ نہ چائے نہ کافی۔ نہ چائے نہ کافی، میں تو تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا قہوہ پینے آیا ہوں۔ ایک روز بابا نے تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے قہوے کی بہت تعریف کی تھی۔ کاشان صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا اور ایمل کچن کی طرف آ گئی۔ اچھا، حیرت ہے، میرے سامنے تو میری تعریف کبھی نہیں کی تمہارے بابا نے۔ ایمل کے لہجے میں شکوہ تھا۔ اچھا، چلو کوئی بات نہیں، میں کہوں گا ان سے، اب وہ تمہاری تعریف میرے ساتھ ساتھ تمہارے سامنے بھی کیا کریں گے۔ کوئی ضرورت نہیں میری کوئی بھی بات اپنے بابا سے کرنے کی، تم یہ قہوہ پیو اور چلتے بنو یہاں سے۔ ایمل نے کب کاشان کو تھماتے ہوئے کہا، یہ مہمان نوازی کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اتنی بے مروتی تو لوگ یورپ میں بھی نہیں دکھاتے۔ یہ بے مروتی نہیں، احتیاط پسندی ہے۔ یورپین اور پاکستانی سوسائٹی کے اخلاقیات چینج ہیں، یہاں لڑکے لڑکی کا ایک چھت کے نیچے ملنا پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ ایمل نے اسے رسان سے سمجھایا۔ پر تم تو پاکستانی نہیں ہو، امریکہ میں تو یہ سب برا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے یہاں شفٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، پر میرے فادر پاکستانی تھے، ان کی وجہ سے میں یہاں کے تمام رسوم و رواج سے واقف ہوں اور بہت حد تک انہیں فالو بھی کرتی ہوں۔ تو اس کا مطلب بابا ٹھیک کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ یہی کہ شاید تم میرے یہاں تنہا آنے کو پسند نہ کرو۔ بالکل صحیح، تم ان سے سیکھا کرو نا۔ ان سے تو سیکھوں گا ہی، پر اب بہت کچھ تم سے بھی سیکھنا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں شرارت سی تھی۔ مثلاً یہی کہ تمہیں یہاں کے کون سے رسوم و رواج پسند ہیں، کون سے نہیں۔ کاشان نے کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا۔ تمہیں میرے متعلق جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمل نے کچھ الجھتے ہوئے پوچھا۔ ہے نا ضرورت، بالکل ہے، اس سے مستقبل میں تعلقات نبھانے میں آسانی رہے گی۔ کاشان شرارت سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سمجھی نہیں۔ ایمل کے ذہن میں کہیں دور ایک گھنٹی سی بجی تھی۔ ابھی سے اپنے ننھے سے دماغ پر بوجھ نہ ڈالو، آہستہ آہستہ سب سمجھ جاؤ گی۔ اوکے، چلتا ہوں، یہ کہہ کر کاشان ہنستا مسکراتا چلا گیا، پر ایمل کو کچھ اندیشوں میں مبتلا کر گیا۔ مجھے جلد ہی میجر جہاں زیب سے بات کرنا ہوگی، پر کب، کیسے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک یہ خیال آنے پر اس کے لب دھیرے سے مسکرا اٹھے۔